میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اعجاز رضوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ پلر چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار رانا شہباز حیدر صاحب، جو سینٹ الیکشن کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جی رضوی صاحب، سینٹ کے الیکشن مکمل ہو گئے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو حالات وہاں پیدا ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سینٹ الیکشن میں پہلی مرتبہ عمران خان امپائر کے بغیر کھیلا ہے، تو وہ سینٹ کے الیکشن میں ہار گیا ہے۔ صورتحال یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان نے جب بھی، آپ کو یہ واضح کر دوں، جب بھی وہ امپائر ساتھ لے کے کھیلتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں۔ پچھلے سینٹ الیکشن میں امپائر کی انگلی اور امپائر ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے پچھلا الیکشن کلین سویپ کر دیا تھا۔ حالانکہ اس الیکشن میں اکثریت جو وہ تھی اپوزیشن کی تھی، لیکن جیت جو تھی وہ حکومتی اقتدار کی ہوئی ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت امپائر ساتھ تھا، اس وقت امپائر ساتھ نہیں تھا، اور اپوزیشن نے زیادہ محنت کی اور انہوں نے فوکس رکھا یوسف رضا گیلانی والی سیٹ پہ، اور انہوں نے ساری کی ساری کوشش کر کے ان کو اس میں مکمل جو ہے چاروں خانے چیت کر دیے ہیں، اور اس میں حکومتی پارٹی جو ہے وہ بالکل ہار گئی ہے۔ اچھا، اب وہ یہ صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن خان صاحب کی وہاں میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے یہ اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ زیادہ ریونجفل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک ضدی انسان کی طرح، ضدی بیٹے کی طرح وہ اپنا رویہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیونکہ ہمیشہ ایک میچ فکس کر کے جیتا ہے، اور ان کو سارا اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس بار ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ صورتحال اس طرح کی بھی بن سکتی ہے۔ اپوزیشن کو میں اس میں مبارکباد دوں گا، آصف علی زرداری کو، انہوں نے بہت زبردست کھیلا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے، اور انہوں نے سرپرائز دے دیا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کو ہار ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بڑے ہائپر ہو چکے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیں صورتحال کیا بن گئی ہے۔ جو ایوان حزب اقتدار کی جو پارٹی ہے اس کے 47 ہیں، اور جو اپوزیشن ہے ان کے 53 میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہے کہ وہ سارے کے سارے الزامات اپنے ہی بندوں پہ لگا رہے ہیں۔ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی میرے بندے بک گئے، میرے بندے بک گئے۔ تو محترم، یہ سوال آپ سے کوئی شخص بھی نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے چوائس کی تھی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے بہت زبردست ٹیم سلیکٹ کر کے تو وہ ان کو ٹکٹیں دی ہیں، وہ آپ کے تو بکاؤ مال ہیں۔ پچھلے الیکشن میں بھی آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے، اور وہ چینلوں پہ بھی آپ نے چلا کے دکھا دیا کہ جو پیسے لے رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی والے ہیں، جو پیسے ان کو دے رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی والے ہیں۔ یا تو پھر یہ ہوتا نا کہ یہ کوئی مسلم لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے یا دوسری پارٹیوں کے کوئی بندے ان کو پیسے دے رہے ہوتے تو ان کی ویڈیو بنا لیتے آپ۔ یہ آپ ہی کی اپنی ویڈیو آپ کے سامنے آئی، آپ نے ایکشن لیا، ان کو بندوں کو فارغ کر دیا۔ لیکن صورتحال تو جو کی تو رہی نا، پی ٹی آئی کی صورتحال تو جو کی تو رہی، اس نے اپنا سب کچھ وہ بتا دیا جو وہ ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی جو سب کچھ اس نے وہی بتایا ہے۔ آپ نے ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھے کیا، آپ کو بڑی خواہش تھی کہ میرے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگ جائے، آپ نے ڈیل کی، ڈیل، اور وہ جو ڈیل کا آپ آج رونا رو رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی ڈیل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور جس وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جی ایماندار ہوں، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ محترم، آپ ڈیل کر کے آئے تھے، آپ نے ڈیل جب پچھلے انہوں نے اپوزیشن نے اقتدار کے سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس میں آپ نے واضح طور پہ دیکھا کہ ان کی اکثریت تھی، اور وہاں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے سب سے زبردست یہ کام کیا ہے کہ ان سے کہا ہے کہ اب آپ کو بیٹے، آپ بڑے ہو گئے ہیں،
آپ تھوڑا سا ایک آدھ مقابلہ اکیلے بھی کر کے دیکھیں. وہ ایک پہلا مقابلہ یہ اکیلے کیا ہے، اس کی صورتیں آپ کے سامنے ہیں. دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ یہ دوڑ جو ہے وہ ہار چکا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی بندوں پہ الزامات لگا رہا ہے، لیکن وہ اس میں اپنے بندوں کو کچھ نہیں اتنا زیادہ کہہ رہا. کہتا جی انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، انہوں نے خریدا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا. محترم 164 آپ کے حفیظ شیخ کے ہوئے ہیں، 169 یوسف رضا گیلانی کے ہوئے ہیں، جبکہ آپ ہی کی ایک وومن سیٹ پہ جو عورت کھڑی ہے وہ 174 پورے لے رہی ہیں. اس کا مطلب کہ آپ کی پارٹی میں دراڑیں ڈل چکی ہیں جن کو آپ غور نہیں کر رہے، اور وہ دراڑیں اس لیے ڈل گئی ہیں کہ محترم آپ ان کو ملتے نہیں ہیں. آپ نے کچن کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، وہیں بیٹھ کے فیصلے سنا رہے ہیں، ڈرائنگ روم سے آپ نکلتے نہیں ہیں. اس الیکشن میں آپ کو نکلنا پڑا ہے. آپ کے پی کے میں گئے ہیں اور لوگوں نے گلے شکوے کیے ہیں، سندھ میں گئے ہیں آپ کو لوگوں نے گلے شکوے کیے ہیں، پنجاب میں آئے ہیں تو آپ کے اتحادیوں نے بھی گلے شکوے کیے ہیں. سینٹ کے الیکشن ہی نہیں محترم، آپ کو سب کا خیال کرنا پڑے گا، ورنہ جو حالت اس وقت آپ کی ہوئی ہے اگلی حالت آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی اور آپ یہ سیٹ کھو دیں گے. جی رانا صاحب، عمران خان کے اعتماد کے ووٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رضوی صاحب دیکھیں، اعتماد کا ووٹ جو ابھی میں پیچھے سوال کا جواب آپ کو دیا ہے سینٹ کے معاملے میں کہ خان صاحب کو عادت ہے اکیلے کھیلنے کی. دیکھیں جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے، لیکن خان صاحب کی عادت جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے جب کرکٹ کھیلی تو وہاں بھی انہوں نے ڈکٹیٹرشپ ہی رکھی، اور ڈکٹیٹر ایک بہترین ڈکٹیٹر ہے وہ. جیسے کہ انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ بزدار بہت وسیم اکرم ہے، حالانکہ وہ بالکل وسیم اکرم کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا. تو وہ پنجاب کی حالت دیکھ لیں آپ. اور ابھی جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. جمہوریت کا اصل حسن یہی تھا کہ ان کے پاس جاتے، کہ جمہوری اقتدار تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی اپوزیشن کو منائیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، اسی کا نام تو جمہوریت ہے. لیکن چونکہ خان صاحب کی طبیعت اس کو بالکل نہیں مانتی ہے. خان صاحب کی طبیعت یہ ہے کہ میں اکیلا کھیلوں، میں نہ مانوں والی وہ پالیسی ہمیشہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہوتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسی پالیسی پہ رہنا ہے. جیسے انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے، رضوی صاحب آپ کے سامنے ہے سارا، کہ انہوں نے پھر بھاگ کے جیسے ہی وہ الیکشن آ رہے ہیں وہ فوراً اپنی فورسز کے پاس گئے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے پوری ایک ویڈیو بنا کے تمام چینلوں پہ چلائی ہے. اور وہاں ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں ملکی سلامتی اور ملکی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. حالانکہ اب یہ عام اب سوچ والا بندہ بھی جو ہے نا وہ سمجھ گیا ہے کہ خان صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے کیا مانگا اور کیا انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی. چونکہ ہمارا وہ بڑا مضبوط ادارہ ہے، اور ہمارے مضبوط ادارے نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب کی نااہلیوں کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ اس کی نااہلیوں اس کو نوٹ کرواتے رہتے ہیں. لیکن خان صاحب چونکہ میں نہ من والی پالیسی پہ ہمیشہ زندگی بسر کی ہے تو اسی پہ وہ اب بھی قائم ہے. اب اعتماد کا جو ووٹ انہوں نے حاصل کیا ہے نا رضوی صاحب، اس میں آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے اسلام آباد سے کوئی بھی ایم این اے، اپنا پی ٹی آئی کا اور اتحادی ایم این اے لیٹر تک جاری کر دیے کہ جو بھی یہاں سے اسلام آباد سے باہر جائے گا یا جو ہمیں ووٹ نہیں دے گا اسے میں ڈی سیٹ کر دوں گا. انہوں نے دھمکی دی ہے. جمہوریت کا عمل نہیں کیا ہے، اور وہ جمہوریت کا عمل جب انہوں نے یہ بالکل نہیں اپنایا نا، اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ گیا ہوگا کہ انہوں نے اکیلے کھیلنے کی اور امپائر کو ساتھ لینے کی عادت اب بھی نہیں چھوڑی. یہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے رضوی صاحب اگر وہ جا کے اپوزیشن کو منا کے، تو یہی صورتحال ہونی تھی جو آج انہوں نے اکیلے میں کی ہے نا. یہ صورتحال انہوں نے یہی ہو جانی تھی، لیکن ان کو خوف کسی سے نہیں تھا، مسلم لیگ نون سے نہیں تھا، پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، اپنے کیے ہوئے سے خوف ہے ان کو، کیونکہ ان کے اتحادیوں نے ان کے ساتھ
جو گلے شکوے کیے سینٹ کے ووٹ مانگنے پر، وہ جو ان کے گلے شکوے تھے نا، وہ واضح طور پہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہے وہ ہار سکتے ہیں اگر وہ زرداری کے اوپر ڈال رہے ہیں. حالانکہ یہ ایسا پاسبل نہیں تھا، ممکنات میں نہیں تھا، لیکن یہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا. حالات یہ ہونے تھے کہ اگر جمہوریت کو ساتھ لے کے چلتے تو یہ بندہ جمہوری نظر آتا. مدینہ کی ریاست میں اپنے مخالفوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یہ مدینہ کی ریاست کے بارے میں بولتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں. محترم، آپ مدینہ کی ریاست نہیں بنا رہے، آپ کو علیحدہ اکیلے کھیلنے کا شوق ہے اور وہ آپ مسلسل کر رہے ہیں. اور دیکھیں، اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اپوزیشن کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے، اپوزیشن بائیکاٹ کر گئی ہے. اور اس کو اگر بائیکاٹ کی صورت میں، وہ یہ بائیکاٹ کی صورت میں اگر کچھ ایک بار بھی تو کم از کم رضوی صاحب ایک بار تو کوئی وفد بنا دیتے جو اپوزیشن کو منانے جاتا. کوئی تو کچھ تو جمہوریت کی لاج رکھ لیتے، کچھ تو جمہوریت کے لیے کر لیتے کہ یار جمہوری عمل یہی ہے کہ اپنی اپوزیشن سے ڈائلاگ کرتے ہیں. جو شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں ڈائلاگ کا راستہ کھولنا پڑے گا، کیونکہ میں نہیں چھوڑوں گا. کب تک یہ چلے گا میں نہیں چھوڑوں گا؟ کیا لیا ہے آپ نے؟ اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، لیکن آپ کو وہ جو بنیاد رکھ دی گئی ہے نا سینٹ کے الیکشن میں، جو اسلام آباد کی سیٹ پہ ہوا ہے یوسف رضا گیلانی والی پہ، آپ کو وہ پتہ چل گیا ہے. آپ کو رضوی صاحب پتہ ہوگا کہ اگر کوئی سے نہر اس کی کنارہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ کمزور ہی رہتا ہے، اور گھر کا کوئی حصہ کہیں سے ٹوٹ جائے تو وہ کمزور ہی رہتا ہے. چور بھی آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پہلے بھی ہم نے اینٹیں نکالی تھیں، وہ اب یہاں سے پھر دوبارہ اینٹیں نکال کے یا تو پھر نیا سٹرکچر کھڑا کریں، نیا گھر بنائیں، وہ سارا سلسلہ ہی پچھلا ختم ہو جائے تو پھر بندے کو خوف نہیں رہتا. کیونکہ خوف تو ان کو اپنے آپ سے ہی ہے، اپنی پارٹی سے ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے ہے. کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ عدم اعتماد کیا ہے. انہوں نے اگر اسلام آباد کی سیٹ پہ کچھ کیا ہے تو ان کی اپنی پارٹی نے کیا ہے. اپوزیشن پہ الزام لگانے بند کر دیں اور اپنے آپ کو درست کریں اور ڈلیور کرنا شروع کر دیں. رانا صاحب، وہ آپ بات کر رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست کی، تو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی زندگی جو ہے وہ صحابہ کی زندگی پڑھیں، صحابہ کی زندگی جس طرح صحابہ نے گزاری ہے زندگی، اس طرح اگر وہ کام کریں تو پھر مدینہ کی ریاست کی بات کریں نا. ایسے تو مدینہ کی ریاست کی بات نہیں ہوگی نا. رضوی صاحب، انہوں نے صرف تقریر کرنی ہوتی ہے، انہوں نے صرف حوالے دینے ہوتے ہیں، ان کے اثرات ابھی ان کے اوپر نہیں آئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی علماء اور درویش ہوتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں. یہ صرف کتاب میں سے رٹ کے وہ چیزیں لے آتے ہیں تقریر میں، وہ صرف بولنے کے لیے ہوتی ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کسی بات میں ان کا کوئی عمل نہیں ہے، کسی بات میں انہوں نے عمل نہیں کیا ہے. انہوں نے اگر یہ باتیں کی ہیں مدینہ کی ریاست کی تو محترم اس کے جو خد و خال ہیں مدینہ کی ریاست کے، آپ کو بھی پتہ ہے رضوی صاحب، آپ مذہبی بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور وہ مدینہ کی ریاست میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں کہ آپ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں. یہ سب سے بڑی بے ایمانی ہے رضوی صاحب کہ اکثریت پارٹی تھی، ان کو اگر وہاں عدم اعتماد میں وہ جیت بھی جاتے تو اگلے آنے والے وقت میں جو یہ آپ نے دیکھا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا. نہیں رانا صاحب، وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اگر وہ خود عمل نہیں کریں گے تو کیا عوام عمل کرے گی؟ محترم، وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تقریر، لچھے دار تقریریں لکھ کے دیتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون کون لکھ کے دیتے رہے ہیں محترم کو. ان کا تو مزاج ہی نہیں تھا. انہوں نے ہر کارڈ کھیلا ہے، مذہبی ہر کارڈ کھیل دیا ہے، لیکن مذہبی کارڈ کھیلنے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. کتنی دیر آپ اس کو لبادے کو اوڑھ کے رکھیں گے؟ آپ کا لبادہ جو ہے وہ اتر رہا ہے اور آپ کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ آپ ڈلیور نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے برا ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے ٹھیک ہے 6 مہینے کے لیے ان کو سٹے مل گیا ہے،
عدم اعتماد انہوں نے فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ وہ عدم اعتماد نہ لے کر آئیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف رخ کریں گے، اور پنجاب کی طرف رخ اگر ان کا ہو گیا، اگر انہوں نے پنجاب کا مارکا جو کہ انہوں نے طے کیا ہوا اپوزیشن نے وہ انہوں نے مکمل کر لیا رضوی صاحب، تو پنجاب جس کے پاس ہوتا ہے فیڈرل وہی کامیاب ہوتا ہے، ورنہ فیڈرل کامیاب نہیں ہوتا۔ جی رانا صاحب، عمران خان کے اعتماد کے ووٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رضوی صاحب دیکھیں، اعتماد کا ووٹ جو ابھی میں پیچھے سوال کا جواب آپ کو دیا ہے سینٹ کے معاملے میں کہ خان صاحب کو عادت ہے اکیلے کھیلنے کی۔ دیکھیں جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے، لیکن خان صاحب کی عادت جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ انہوں نے جب کرکٹ کھیلی تو وہاں بھی انہوں نے ڈکٹیٹرشپ ہی رکھی، اور ڈکٹیٹر ایک بہترین ڈکٹیٹر ہے وہ، جیسے کہ انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ بزدار بہت وسیم اکرم ہے، حالانکہ وہ بالکل وسیم اکرم کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا۔ تو وہ پنجاب کی حالت دیکھ لیں آپ، اور ابھی جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جمہوریت کا اصل حسن یہی تھا کہ ان کے پاس جاتے، کہ جمہوری اقتدار تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی اپوزیشن کو منائیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، اسی کا نام تو جمہوریت ہے۔ لیکن چونکہ خان صاحب کی طبیعت اس کو بالکل نہیں مانتی ہے، خان صاحب کی طبیعت یہ ہے کہ میں اکیلا کھیلوں میں نہ مانوں والی وہ پالیسی ہمیشہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہوتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسی پالیسی پہ رہنا ہے۔ جیسے وہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے، رضوی صاحب آپ کے سامنے ہے سارا، کہ انہوں نے پھر بھاگ کے جیسے ہی وہ الیکشن آ رہے ہیں وہ فوراً اپنی فورسز کے پاس گئے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے پوری ایک ویڈیو بنا کے تمام چینلوں پہ چلائی ہے، اور وہاں ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں ملکی سلامتی اور ملکی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ حالانکہ اب یہ عام اب سوچ والا بندہ بھی جو ہے نا وہ سمجھ گیا ہے کہ خان صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے کیا مانگا اور کیا انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی۔ چونکہ ہمارا وہ بڑا مضبوط ادارہ ہے، اور ہمارے مضبوط ادارے نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب کی نااہلیوں کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ اس کی نااہلیوں اس کو نوٹ کرواتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب چونکہ میں نہ من والی پالیسی پہ ہمیشہ زندگی بسر کی ہے تو اسی پہ وہ اب بھی قائم ہے۔ اب اعتماد کا جو ووٹ انہوں نے حاصل کیا ہے نا رضوی صاحب، اس میں آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے اسلام آباد سے کوئی بھی ایم این اے اپنا پی ٹی آئی کا اور اتحادی ایم این اے لیٹر تک جاری کر دیے کہ جو بھی یہاں سے اسلام آباد سے باہر جائے گا یا جو ہمیں ووٹ نہیں دے گا اسے میں ڈی سیٹ کر دوں گا۔ انہوں نے دھمکی دی ہے، جمہوریت کا عمل نہیں کیا ہے، اور وہ جمہوریت کا عمل جب انہوں نے یہ بالکل نہیں اپنایا نا، اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ گیا ہوگا کہ انہوں نے اکیلے کھیلنے کی اور امپائر کو ساتھ لینے کی عادت اب بھی نہیں چھوڑی۔ یہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے رضوی صاحب اگر وہ جا کے اپوزیشن کو منا کے، تو یہی صورتحال ہونی تھی جو آج انہوں نے اکیلے میں کی ہے نا، یہ صورتحال انہوں نے یہی ہو جانی تھی، لیکن ان کو خوف کسی سے نہیں تھا، مسلم لیگ نون سے نہیں تھا، پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، اپنے کیے ہوئے سے خوف ہے ان کو، کیونکہ ان کے اتحادیوں نے ان کے ساتھ جو گلے شکوے کیے سینٹ کے ووٹ مانگنے پر، وہ جو ان کے گلے شکوے تھے نا وہ واضح طور پہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہے وہ ہار سکتے ہیں اگر وہ زرداری کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا پاسبل نہیں تھا، ممکنات میں نہیں تھا، لیکن یہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا۔ حالات یہ ہونے تھے کہ اگر جمہوریت کو ساتھ لے کے چلتے تو یہ بندہ جمہوری نظر آتا۔ مدینہ کی ریاست میں اپنے مخالفوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور یہ مدینہ کی ریاست کے بارے میں بولتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں۔ محترم، آپ مدینہ کی ریاست نہیں بنا رہے، آپ کو علیحدہ اکیلے کھیلنے کا شوق ہے، اور وہ آپ مسلسل کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اپوزیشن کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے، اپوزیشن بائیکاٹ کر گئی ہے، اور اس کو اگر بائیکاٹ کی صورت میں یہ بائیکاٹ کی صورت میں اگر
کچھ ایک بار بھی تو کم از کم رضوی صاحب ایک بار تو کوئی وفد بنا دیتے جو اپوزیشن کو منانے جاتا. کوئی تو کچھ تو جمہوریت کی لاج رکھ لیتے, کچھ تو جمہوریت کے لیے کر لیتے کہ یار جمہوری عمل یہی ہے کہ اپنی اپوزیشن سے ڈائلاگ کرتے ہیں. جو شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں ڈائلاگ کا راستہ کھولنا پڑے گا, کیونکہ میں نہیں چھوڑوں گا. کب تک یہ چلے گا میں نہیں چھوڑوں گا؟ کیا لیا ہے آپ نے؟ اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے, لیکن آپ کو وہ جو بنیاد رکھ دی گئی ہے نا سینٹ کے الیکشن میں جو اسلام آباد کی سیٹ پہ ہوا ہے یوسف رضا گیلانی والی پہ, آپ کو وہ پتہ چل گیا ہے. آپ کو رضوی صاحب پتہ ہوگا کہ اگر کوئی سے نہر اس کی کنارہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ کمزور ہی رہتا ہے, اور گھر کا کوئی حصہ کہیں سے ٹوٹ جائے تو وہ کمزور ہی رہتا ہے. چور بھی آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پہلے بھی ہم نے اینٹیں نکالی تھیں, وہ اب یہاں سے پھر دوبارہ اینٹیں نکال کے یا تو پھر نیا سٹرکچر کھڑا کریں, نیا گھر بنائیں, وہ سارا سلسلہ ہی پچھلا ختم ہو جائے تو پھر بندے کو خوف نہیں رہتا. کیونکہ خوف تو ان کو اپنے آپ سے ہی ہے, اپنی پارٹی سے ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے ہے. کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ عدم اعتماد کیا ہے. انہوں نے اگر اسلام آباد کی سیٹ پہ کچھ کیا ہے تو ان کی اپنی پارٹی نے کیا ہے. اپوزیشن پہ الزام لگانے بند کر دیں اور اپنے آپ کو درست کریں اور ڈلیور کرنا شروع کر دیں. جی رانا صاحب, وہ آپ بات کر رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست کی, تو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی زندگی جو ہے وہ صحابہ کی زندگی پڑھیں, صحابہ کی زندگی جس طرح صحابہ نے گزاری ہے زندگی اس طرح اگر وہ کام کریں تو پھر مدینہ کی ریاست کی بات کریں نا. ایسے تو مدینہ کی ریاست کی بات نہیں ہوگی نا. رضوی صاحب انہوں نے صرف تقریر کرنی ہوتی ہے, انہوں نے صرف حوالے دینے ہوتے ہیں, ان کے اثرات ابھی ان کے اوپر نہیں آئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی علماء اور درویش ہوتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں. یہ صرف کتاب میں سے رٹ کے وہ چیزیں لے آتے ہیں تقریر میں, وہ صرف بولنے کے لیے ہوتی ہیں, عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کسی بات میں ان کا کوئی عمل نہیں ہے, کسی بات میں انہوں نے عمل نہیں کیا ہے. انہوں نے اگر یہ باتیں کی ہیں مدینہ کی ریاست کی تو محترم اس کے جو خد و خال ہیں مدینہ کی ریاست کے, آپ کو بھی پتہ ہے رضوی صاحب آپ مذہبی بندے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور وہ مدینہ کی ریاست میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں کہ آپ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں. یہ سب سے بڑی بے ایمانی ہے رضوی صاحب کہ اکثریت پارٹی تھی, ان کو اگر وہاں عدم اعتماد میں وہ جیت بھی جاتے تو اگلے آنے والے وقت میں جو یہ آپ نے دیکھا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا. نہیں رانا صاحب, وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اگر وہ خود عمل نہیں کریں گے تو کیا عوام عمل کرے گی؟ محترم وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں, تقریر لچھے دار تقریریں لکھ کے دیتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون کون لکھ کے دیتے رہے ہیں محترم کو, ان کا تو مزاج ہی نہیں تھا. انہوں نے ہر کارڈ کھیلا ہے, مذہبی ہر کارڈ کھیل دیا ہے, لیکن مذہبی کارڈ کھیلنے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. کتنی دیر آپ اس کو لبادے کو اوڑھ کے رکھیں گے؟ آپ کا لبادہ جو ہے وہ اتر رہا ہے اور آپ کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ رہی ہے, کیونکہ آپ ڈلیور نہیں کر رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے برا ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے ٹھیک ہے 6 مہینے کے لیے ان کو سٹے مل گیا ہے, عدم اعتماد انہوں نے فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ وہ عدم اعتماد نہ لے کر آئیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف رخ کریں گے, اور پنجاب کی طرف رخ اگر ان کا ہو گیا, اگر انہوں نے پنجاب کا مارکا جو کہ انہوں نے طے کیا ہوا اپوزیشن نے وہ انہوں نے مکمل کر لیا رضوی صاحب, تو پنجاب جس کے پاس ہوتا ہے فیڈرل وہی کامیاب ہوتا ہے, ورنہ فیڈرل کامیاب نہیں ہوتا. جی رانا صاحب, پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ رضوی صاحب دیکھیں, یہ پاکستان کی سیاست میں جو ابھی رویہ اختیار کیا گیا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. پہلے 126 دن کا جو دھرنا تھا یہ خان صاحب نے ایک نئی ریت دی کہ وہاں اپنی ملک کی جو بہو بیٹیاں ان کو ڈانس کروائیں اور نوجوانوں کو وہاں اللہ اللہ اور سیاست میں شامل کر دیا گیا.
رویہ جو ہے وہ یہ کبھی بھی پاکستان کا نہیں تھا جو انہوں نے وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ ڈی جے کے سر پہ انہوں نے 126 دن جو وہ ڈانس کر کے سیاست میں نیا رخ دیا ہے، وہ تو آپ کو بھولا نہیں ہوگا جی۔ ابھی یہ نیا جو رخ لیا ہے انہوں نے، یہ آپ دیکھیں کہ ڈسکا میں انہوں نے کیا کر دیا ہے، خدا کی قسم دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو پسٹل اور کلاشنکوف کی سیاست تھی وہ دفن ہو چکی تھی، بڑے سموتھلی اور بڑے اچھے طریقے سے الیکشن جاری و ساری ہوتے تھے۔ اب یہ ڈسکا میں جو ہے انہوں نے جو حرکت کی ہے، نوجوان کے ہاتھ میں پسٹل دے دی ہے، یہ بہت بڑا نقصان کیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں پسٹل دے کے انہوں نے بہت برا کر دیا ہے۔ ان کو نوکریاں دینے کا وعدہ تھا، نہ کہ ان کے ہاتھوں میں پسٹل دینے کا وعدہ تھا۔ یہ انہوں نے جو وہاں، آپ جانتے ہیں رضوی صاحب، دیکھیں الیکشنوں میں کیا ہوتا ہے جی۔ کہ وہاں جب آپ سارا دن فائرنگ کریں گے تو وہاں کی جو شریف فیملیاں ہیں نا، شریف لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئیں گے، ان کا مقصد یہی تھا۔ جی۔ اور پھر الزامات بھی اپوزیشن پہ یہ بیٹھ کے لگاتے رہے ہیں، اور رویہ جو ہے وہ اتنا خراب انہوں نے کر دیا ہے کہ نوجوان پی ٹی آئی کا کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کا شہری ہے، جی۔ اس کو عمران خان کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں، اس کے منہ میں اتنی بدتمیزی دے دی ہے جی۔ کہ وہ بدتمیزی سے آگے سے جواب دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، وہ اپنے اس رویے پہ جو اس کو دیا گیا، او نواز شریف، او زرداری، او، یہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے لوگ سمبل بنتے ہیں، آپ ایک سمبل ہوتے ہیں، آپ کی طرح آپ کو دیکھ کے قوم جو ہے وہ آپ کو کاپی کرتی ہے۔ جی۔ آپ لوگ اگر بدتمیزی دیکھیں، فواد چودھری، مراد سعید، ان کے لہجے دیکھیں، اور فیاض الحسن چوہان، یہ پارلیمنٹرین آپ لے کر آئے ہیں، آپ نے پاکستان کو یہ تحفے دے دیے ہیں۔ محترم، یہ پاکستان کے ساتھ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ جو بدتمیزی جو ہے یہ اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ جی رانا صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ 126 دن والا جو کہہ رہے تھے آپ کہ وہاں پہ عورتیں گئی، مرد گئے، وہاں پہ اللہ گلا کیا، جو بھی کیا، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا؟ پاکستان کی بیٹی جو ہے وہ تو سر سے دوپٹہ اگر اتر جائے تو سورج نہیں نکلتا، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا شاید کہ ایک بال جو تھا وہ باہر آیا تھا تو سورج نہیں نکلا تھا۔ تو آیا کہ یہ ٹھیک ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، یہ تبدیلی کے نام پہ جو عورتوں کو وہاں پہ اللہ گلا کیا، نچایا گیا، یہ کیا ٹھیک ہے؟ جی، آپ کو یہی تو بتانے لگا ہوں کہ یہی تو انہوں نے یہ نئی انہوں نے مدینے کی ریاست بنائی ہے جناب، اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ جو شعور والا بندہ ہے نا، وہ اس بات کو جو اس کی بنیاد جو تھی نا 126 دن کا دھرنا، اگر وہ کوئی شعور والا بندہ اس پہ غور کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مدینے کی ریاست نہیں بنا سکتا۔ جس کے مزاج میں ساری زندگی کلب ڈانس اور سمندروں پہ نہانا رہا ہے، اس کے مزاج سے نکلتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ صرف لچھے دار تقریریں جو ہیں وہ سارے ہمارے ہی کوئی صحافی تھے جنہوں نے ان کو تقریریں لکھ کے دیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں اسلام کا کارڈ کھیلو گے تو لوگ جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، ہم مسلمان جذباتی طور پہ بہت مذہبی طور پر بڑے جذباتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مدینے کی ریاست، لو جی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج تک کسی نے کہا ہی نہیں مدینے کی ریاست بنانی ہے۔ اور محترم یہ آپ اس کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو مدینے کی ریاست کی بنیاد میں 126 دنوں کا دھرنے میں وہاں کیا بدتمیزیاں اور کیا الٹ بازی اور عورتوں کی کیا بے حرمتی ہوتی رہی ہے، یہ بنیاد ہے اس کی۔ اور اب دیکھیں جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا ہے، یہ اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے محترم، اور باہر انہوں نے اپنے بدماش بلائے، گماشتے بلائے ہوئے تھے، اور وہ گماشتے کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی پاکستان کی بیٹی ہے، مریم اورنگزیب، اور مصدر ملک، وہ بہت سینئر سینیٹر ہے، اس کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، خاقان عباسی جیسا شریف آدمی، اس کو کس حد تک اس کے پی ٹی آئی کے ورکر لے گئے ہوں گے، آپ نے چینلوں پہ دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے بھاگا ہے۔ یار
وہ انہوں نے وقت گزارا ہے، وہ بڑے سینئر پارلیمنٹرین ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے جو کچھ کروایا ہے، یہ انہوں نے دیکھیں ان کی بے شرمی اور ڈٹائی کہ ایک بندے نے بھی اس کے اوپر بیان نہیں دیا کہ ہم یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے غلط کیا ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ کرتے نہیں ہیں نوجوان، جی ان سے کروایا جاتا ہے۔ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ جو جنگ جیت کے آئے تو وہ جو غلہ گودام لے کے آئے اس میں جو ان کے آدمی قید کر کے لے کے آئے تو وہاں پہ وہ لے کے آئے تھے، ایک لڑکی بھی تھی تو اس کے دوپٹہ جو تھا وہ سر سے اترا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ کرواؤ، تو انہوں نے کہا حضور یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ مریم اورنگزیب جو آپ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کا کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ حضور میں یہی تو بتانے لگا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ڈسکا میں دیکھیں انہوں نے کیا نوجوان کے ہاتھ میں پسٹل دے دی ہے، آپ کے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو دور ہے نا، اس دور نے سیاست میں وہ رخ اختیار کیے ہیں کہ آپ حیران کن وہ معاملات بن گئے ہیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، یہ دیکھیں ڈسکا میں آپ کو پتہ تھا آپ آ رہے ہیں۔ زندگی میں پاکستان میں کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنے جو پریزائڈنگ افیسر ہیں وہ اغوا کر لیتے ہیں اور بعد میں ٹاک شاک میں آ گئے آپ کے وزراء بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ اغوا ہو گئے، جی وہ لے گئے۔ بھئی اسٹیٹ کس سے سوال کر رہی ہے؟ اسٹیٹ میں تو آپ لوگ ہیں، اسٹیٹ سے سوال اپوزیشن نے کرنا ہے، آپ اسٹیٹ میں بیٹھ کے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کو جی کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس کا مطلب اسٹیٹ کی ریٹ اتنی کمزور ہے کہ آپ کے پریزائڈنگ افیسر جو ہیں اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ محترم وہ کر لیے نہیں جاتے۔